السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ کعبہ کی طرف رخ کر کے بسم اللہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد کہہ کر ہاتھ اٹھا کر گرا دے، پھر استلام کرے، یعنی حجر اسود کو بوسہ دے یا کم از کم چھو لے۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو ہاتھ سے اس طرف اشارہ کرے اور ہاتھوں کو بوسہ دے لے۔ اس کے بعد دائیں طرف سے کعبہ کا چکر لگانا شروع کرے اور مرد اکڑ کر تھوڑی تیز رفتار سے چلے، یعنی رمل کرے۔ یہ صرف شروع کی 3 چکروں میں ہوگا، باقی 4 چکر عام رفتار سے چلے۔ طواف شروع کرتے ہی تیسرا کلمہ پڑھنا شروع کر دے۔ طواف کے دوران حتیم میں داخل نہ ہو بلکہ اس کو اپنے گھیرے میں لے لیں۔ اگر حتیم میں داخل ہو کر طواف کریں گے تو وہ معتبر نہیں ہوگا۔ رکن یمانی یعنی حجر اسود سے پہلے والے رکن پر پہنچنے پر اسے دائیں ہاتھ سے چھو لیں، اور اگر دور ہوں تو ہاتھ سے اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پوری دعا بار بار پڑھے، یا اور جو دعا یاد ہو وہ پڑھے۔ بعض کتابوں میں ہر چکر کی جو الگ الگ دعائیں لکھی گئی ہیں ان کا یاد کرنا اور پڑھنا ضروری نہیں۔ حجر اسود سے حجر اسود تک ایک شوط یا ایک چکر ہوا۔ اسی طرح ایک طواف میں 7 چکر لگانے ہیں۔ ہر بار جب حجر اسود پر پہنچے تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد کہیں اور استلام کرے۔ طواف میں اگر شروع کے 4 چکر میں سے کسی چکر میں وضو ٹوٹ جائے تو وضو کر کے اثر نو طواف کرے، اور اگر 4 کے بعد وضو ٹوٹے تو وضو کے بعد جتنے چکر باقی ہو اتنے پورا کرے اور طواف وہاں سے شروع کرے جہاں پر وضو ٹوٹا تھا۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ ہر صورت میں اثر نو طواف کر لے۔ طواف کے دوران اگر کسی پنجگانہ نماز کی اقامت ہو جائے تو جس جگہ ہو وہی رک جائے اور نماز کے بعد جتنی چکر باقی ہو اتنے پورا کر لے۔ اثر نو طواف کرنے کی ضرورت نہیں۔ طواف کے 7 چکروں کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز طواف ادا کرے، جس کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد پڑھیے۔ نماز کے وقت چادر کو درست کر لے، یعنی نماز میں استباح نہیں ہے۔ نماز کے بعد ابھی زمزم پیے، پھر ملتزم یعنی حجر اسود اور کعبہ کے دروازہ کے بیچ کا حصہ کے قریب جائے اور اس سے چمٹ کر دعا کرے، دل کھول کر اللہ سے مانگے، پھر حجر اسود کا استلام کر کے صفا کی طرف سعی کے لیے جائے۔ پیارے بھائیوں، سعی صفا پر پہنچ کر قرآن پاک کی آیت ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ پڑھیے، پھر سعی کی نیت کرے، یعنی دل میں ارادہ ہو کہ میں عمرہ کی سعی کرتا ہوں، پھر کعبہ کی طرف رخ کر کے 3 بار اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کہے، پھر چوتھا کلمہ اور درود شریف پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرے۔ یہ عمل 3 بار کرے، پھر مروہ کی طرف چلے، اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ جب ہری بتی پر پہنچے تو پھر اگلی ہری بتی تک مرد ہلکی دوڑ لگائے، اس کے بعد عام رفتار سے صفا پر پہنچ کر اسی طرح عمل کرے جیسا کہ پہلے کیا تھا۔ یہ دوسرا چکر ہوا، اسی طرح 7 چکر لگائے اور ہر چکر میں دونوں ہری بتی کے درمیان دوڑے۔ 7واں چکر مروہ پر ختم ہوگا۔ سعی کے لیے وضو یا طہارت شرط نہیں ہے، لہٰذا اگر سعی کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو سعی جاری رکھے، نہیں وضو کے لیے جانے کی ضرورت ہے اور نہیں سعی پھر سے کرنے کی۔ اسی طرح طواف کے بعد اگر کسی عورت کو حیض آ جائے تو وہ اس حالت میں بھی سعی کر سکتی ہے، لیکن طواف اس حالت میں نہیں ہو سکتا۔ سعی کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے، اگر نہ پڑھے تو کوئی حرج بھی نہیں۔ حلق یا قصر، سعی سے فارغ ہو کر مسجد حرام سے باہر آ جائے اور حلق یا قصر کروا لے، یعنی سر کے بال پوری طرح مڑوا لے یا انگلی کی 1 پور کے برابر پورے سر سے کم کروا لے۔ عورتیں قصر ہی کریں گی، یعنی پوری چوٹی کی ہر لڑ سے
ایک پور بال کاٹ لیں گے، اب آپ کا عمرہ ادا ہو گیا۔ حلق یا قصر کے بعد آپ احرام کی پابندیوں سے بھی آزاد ہو گئے۔ اب آپ مکہ مکرمہ میں عام آدمی کی طرح قیام کریں اور حج کے لیے 8 ذی الحجہ کا انتظار کریں۔ حج افراد اور حج قران والے طواف و سعی تو کرے لیکن حلق یا قصر نہیں کرے، اور احرام و متعلقہ پابندیوں کے ساتھ ہی 8 ذی الحجہ کا انتظار کرے۔ اس دوران نمازوں کا اہتمام جماعت کی پابندی کے ساتھ کرے اور زیادہ سے زیادہ خانہ کعبہ کا طواف کرے۔ یہ طواف نفل ہوگا اور اسی طریقے سے ہوگا جیسا اوپر ذکر ہوا، صرف نیت نفل کی ہوگی اور اس میں رمل نہیں ہوگا۔ نفل طواف کے بعد بھی 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی لیکن سعی نہیں کی جائے گی۔ یاد رکھیں کہ طواف وہ عبادت ہے جو آپ دوسری جگہ نہیں کر سکتے، اس لیے قیام مکہ کے دوران اپنے وقت کی حفاظت کر کے خود کو زیادہ سے زیادہ اس میں مشغول رکھیے۔ اب میں حج کی خاص 5 دنوں کے احکام اور اعمال بیان کر رہا ہوں۔ حج کا پہلا دن